इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गई। हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ भी है, प्लस हमारे पास इक्विपमेंट भी आ चुके हैं, और इसका आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी लास्ट ईयर देखा था जब इंडिया के साथ एक्सचेंज हुआ था। ये बड़ा क्लियर कहा है कि भाई ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ टू दीज 3 कंट्रीज़, और देयर इज स्कोप फॉर इट्स एक्सपेंशन। इट्स अ डे टू सेलिब्रेट, और ये जो मक्का एग्रीमेंट है, इट हैज़ गिवन अ बूस्ट टू दोज फीलिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। इस दफ़ा हमारी जो यौम आज़ादी है, आज़ादी मनाने का जो मज़ा है, जो खुशियाँ है, वो दोबाला हो चुकी है। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान इस टाइम पे तमाम तर इस्लामी ममालिक जो है उन्हें लीड कर रहा है कि पाकिस्तान का तुर्की और सऊदी अरब के साथ जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट होता है, इसके बाद पाकिस्तान के इस टाइम पे दोबारा से पूरी दुनिया में चर्चे हैं। ये एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन ये एग्रीमेंट काम किस तरह करेगा, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर रिटायर्ड सैयद जुल्फ़िकार गर्देजी साहब। सर, थैंक यू सो मच, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। अकमल मियाँ, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे इस मौके पे इनवाइट करने का। सर, बताइएगा कि ये जो मक्का एग्रीमेंट होता है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा, और हमारे जो फील्ड मार्शल है जो इस टाइम पे आलमी इस्लाम को लीड कर रहे हैं, उनका रोल किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें जी, एक तो आपने जैसे खुद ही इब्तिदा में कहा कि ये 14 अगस्त आज़ादी का दिन जो आ रहा है, वो एक स्पेशली एक बड़े पॉजिटिव, एक तो वैसे हमारा वो सेलिब्रेट करने का मौका होता है, बट इसमें एक एडेड जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, वो ये पिछले फ्राइडे को जब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने ये एग्रीमेंट साइन किया था, मक्का एग्रीमेंट जिसको कहते हैं डिफेंस का, और उसमें पाकिस्तान का रोल उसमें और उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस, और उसकी इस्लामिक वर्ल्ड पे भी, एंड और नॉट जस्ट इस्लामिक वर्ल्ड और नॉट जस्ट रीजनल बट इंटरनेशनल, ब्रॉडर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। तो उस सारे एंगल्स के लिहाज से ये एक बड़ा पॉजिटिव और सॉलिड स्टेप फॉरवर्ड है। तो सर, फील्ड मार्शल साहब का जो इसमें रोल है, वो आप कैसे देखते हैं कि पहले फील्ड मार्शल साहब और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है वो वहाँ पर जाते हैं, उम्रा की अदायगी करते हैं, उसके बाद ये जो खुशखबरी है हमें सुनने को मिलती है? जी, ऑब्वियसली ये तो अब पाकिस्तान में भी, बाहर भी लोग एक्नॉलेज करते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी एक्टिव, और स्पेशली फील्ड मार्शल साहब हैज़ बीन प्रेजेंट ऑन ऑल दीज सिग्निफिकेंट ओकेजन्स जहाँ पे ये प्रोग्रेस हुई है। तो ये तो उनका पर्सनल क्रेडिट भी है, और उनका रोल जो विद इन अ गवर्नमेंट के साथ कोहिजन के साथ चलना इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। सर, पाकिस्तान का लास्ट ईयर हम देखते हैं कि सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट होता है, उसके बाद अब इस साल जो है सऊदीया और तुर्किया के साथ हो जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि जब एक ऐसा कंट्री के पहले हमें कोई भी मिलना नहीं चाह रहा था, अब सब आ रहे हैं हमारे साथ, जो जॉइंट वेंचर है वो करना चाह रहे हैं, हमारे साथ जो डिफेंस डील है वो करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान अब किस तरफ जा रहा है, और आने वाले टाइम में क्या कुवैत, कतर, दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इस मुआहदे में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त तक तो ये 3 कंट्रीज़ ने साइन अप किया है इस मुआहदे को, लेकिन सऊदी अरेबिया के लीडरशिप ने भी, टर्की ने भी, और ये बड़ा क्लियर कहा है कि भाई ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ टू दीज 3 कंट्रीज़, और देयर इज स्कोप फॉर इट्स एक्सपेंशन, और उस एक्सपेंशन में एक तो मुल्कों के नाम भी लिए गए हैं, लेकिन ये ज़रूरी था कि उसकी वजह से ये ना रुका रहे जो ऑलरेडी हम अचीव कर सकते हैं। और जैसे आपने रेफरेंस किया है ना टू द डेवलपमेंट लास्ट ईयर, तो ये उससे आगे फॉर्मलाइज हुआ है। देखिए, ये डिस्कशन चलती रहती हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ये हिस्सा होती हैं, और उसमें डिप्लोमेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट होता है, और चूँकि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का एक अपनी स्ट्रेंथ है, तो दैट गिव्स वैल्यू और वैल्यू एडिशन टू आवर रोल अब्रॉड।
اور تو یہ اس معاہدے سے اس انڈرسٹینڈنگ سے آگے چلا اور اس سٹیج پہ اب آ گیا ہے. اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو ابھی نئی منظر عام پہ آئیں, لیکن اٹس اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کہ پاکستان وچ ہیڈ ارنڈ سورٹ آف اٹس ویری پازیٹیو ریویوز اور رول, اپنا اس کا رول ایز اے میڈیٹر اور پیس میکر پاکستان جو پلے کر رہا ہے, اس کے لحاظ سے یہ اٹس این انڈیکیشن دیٹ جسے کہتے ہیں نا دی اسٹارز آر ان الائنمنٹ, تھنگز آر موونگ ان اے ویری پازیٹیو وے. تو سر اس ٹائم پہ ہم جو ہے محافظ حرمین شریفین بھی ہیں, ترکی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اگر ہم 6 سے 12 ماہ کی بات کریں تو اب یہ جو دوبارہ سے مکہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اسے عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے گا, کیا کیا چیزیں ہیں جو کی جائیں گی؟ پہلے تو یہ ہے کہ جی اس کی جو یہ امیجیٹلی اس کو ٹو سے کہ جی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. امپلیمنٹیشن تو آلریڈی شروع ہوگی جب آپ نے ایگری کر لیا, اس میں پھر آپ بلڈ اپ کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپوننٹس یا ڈفرینٹ ونگز اس کے یا ڈفرینٹ اس کے ڈائمینشنس. تو وہ پروسیس آئی ایم شیور اٹ از کنٹینیوئنگ. وی نیڈ ٹو ہیو فیتھ اینڈ ٹرسٹ ان آر لیڈرشپ. اور جیسے میں نے کہا کہ بھائی پہلے بھی ان کے ایفرٹس کی وجہ سے بڑا پازیٹیو پاکستان کا ایک پروفائل بلڈ ہوا ہے, تو یہ اس میں فردر انہانس کرے گا. بٹ اٹ ول آلسو ٹیک ٹائم. کچھ چیزیں ہیں جو کہ پبلک میں نہیں آئی ہیں تو ہو سکتا ہے اس پہ انڈرسٹینڈنگز ہو چکی ہوں, اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ود پیسج آف ٹائم آئیں گی. مثال کے طور پہ اس کا کمانڈ سٹرکچر کیا ہوگا, اس کا انٹر آپریبلٹی کیا ہوگی آف دی ڈفرینٹ فورسز. اور اس میں پازیٹیو ایک چیز یہ ہے کہ آلریڈی ہماری بہت ساری کوآپریشن سعودی عربیہ کے ساتھ بھی چل رہی ہے اور ٹرکی کے ساتھ بھی چل رہی ہے. تو اس نے اس کو ایک امبریلا کے نیچے لے آیا ہے اور اس میں آپ ایک فارمل طریقے سے آگے بڑھیں گے. سر ہماری جہاں پہ ترقی ہو رہی ہے, جہاں پہ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, تو وہیں پر ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ بھارت اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اب حملہ جو ہے, کسی بھی ایک ملک کے اوپر جو حملہ ہے وہ اس ایگریمنٹ میں شامل کی گئی ہے کہ تینوں ممالک کے اوپر جو حملہ ہے وہ تصور کیا جائے گا. تو بھارت کی اس ٹائم پہ کیا کنڈیشن ہے اور اس کا کیا رد عمل آئے گا مزید؟ جو ایٹ لیسٹ میڈیا میں کامنٹس میں نے دیکھے ہیں ابھی تک, I have yet to come across an opinion in Indian circles کہ جو ان کو یہ چیز اس میں کوئی پازیٹیو چیز نظر آئی ہو. تو دے آل فیل کہ کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے انڈیا مارجنلائز ہو رہا ہے, کوئی کہتے ہیں اس میں پاکستان کا پروفائل بڑھ جائے گا, کوئی کہتے ہیں کہ جی اس میں پاکستان کی سپورٹ کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ اٹیک آن ون از اٹیک آن آل والی اپروچ ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. تو جو جس اینگل سے بھی ہمارے نیبرہڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں ہم سائے, تو ابھی تک کوئی پازیٹیو چیز ان کو نہیں ہے, وچ از این انڈیکیشن آلسو کہ فرام پاکستان's point of view it's a major step forward, and we need to recognize this. اور یہ 3 ملکوں کے درمیان چونکہ ہے تو اس کا among other components یہ بھی ہے کہ ٹرکی ہے مثلاً, اس کی ٹیکنالوجیکلی اٹ از کوائٹ ایڈوانس ان ٹرمز آف اٹس اکوپمنٹ آف جو چیزیں وہ بناتا ہے. پاکستان بھی کئی چیزیں بناتا ہے, اور سعودی عربیہ ود اٹس رول ان دی اسلامک ورلڈ, its weight in the influence in the Islamic world, and also its clout, financial muscle. تو پاکستان کا تو it has already enjoyed an international reputation as a major troop contributor to the UN. We are one of the biggest troop contributors in UN. تو ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز بھی ہے, پلس ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی آ چکے ہیں, اور اس کا آپ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی لاسٹ ایئر دیکھا تھا جب انڈیا کے ساتھ ایکسچینج ہوا تھا. تو
that is when Pakistan came out much stronger and more confident. इसलिए ये each one of the three parties will bring value addition and they have brought their strengths to the table. اور میں تو کہوں گا کہ the sum of the parts will be greater than the whole itself. سر ہمارا سب سے جو بڑا سوال آتا ہے پبلک کی جانب سے وہ یہ کویشچن آتا ہے کہ کیا اس سے ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی, ہماری اکانومی میں کچھ نئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ جی اکانومی کا تو آبویسلی جب آپ ان ممالک کے ساتھ آپ اپنے ریلیشنز فردر اسٹرینتھن کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیل کر کے اکنامک بینیفٹ ہوتا ہے. ہماری لارج ڈائسپورا the biggest perhaps in the Middle East in any country, پاکستانی ڈائسپورا سے زیادہ وہاں پہ ہے, سعودی عربیہ سے میری مراد ہے. اور اس طرح اکنامک فیلڈ میں بھی کوآپریشن ہے کافی, تو دس از گوئنگ ٹو اسٹرینتھن. لیکن یہ چیزیں اوور پیسج آف ٹائم انفولڈ ہوں گی. تو وی ہیو ایوری ریزن ٹو بی آپٹیمسٹک آن دس ایٹ دس اسٹیج. سر ایٹ دی اینڈ 14 اگست کے حوالے سے کہ یوم آزادی جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں بڑا خوشی کا موقع ہے 14 اگست اور ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور مجھے تو اس بات پہ بھی بڑا فخر ہے کہ میرے والد صاحب was among the first Pakistanis to fly Pakistan's flag abroad. جو ایک اس کے اوپر کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں. خورشید عباس قدیری صاحب, because he was in France attending a world jamboree, تو وہاں پہ 14 اگست آ گیا. تو انہوں نے کہا جی کل سے ہم پاکستانی فلیگ کے انڈر کھڑے ہوں گے, ناٹ انڈر اینی ادر فلیگ. جب یہاں سے یہ کنٹینجنٹ گیا تھا بوائے اسکاؤٹس کا تو اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا. وہاں 14 اگست چونکہ آ گیا تو انہوں نے کہا جی اب ہمارا 14 اگست آ گیا, اب ہم اپنے فلیگ کے نیچے. تو وہ آرگنائزرز جو تھے اس ایونٹ کے, اٹ واز اے ورلڈ جیمبوری, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو فلیگ بھی نہیں ہے پاکستان کا. تو میرے والد صاحب اور ان کے 2-3 ساتھیوں نے, عنایت علی شاہ صاحب اور دوسرے, انہوں نے راتوں رات مل کے پاکستان کا فلیگ سیا تھا. اور صبح جب وہ مارننگ میں فلیگ ہاسٹنگ ہوتی تھی تو وہاں پہ انہوں نے فرینچ آرگنائزر سیٹ کہ جی ہمارے پاس فلیگ کی نہیں ہے پاکستان کا, تو انہوں نے کہا ہیئر از دا فلیگ. تو اٹ واز فلون انٹرنیشنلی ایٹ این انٹرنیشنل ایونٹ ان فرانس فار دا فرسٹ ٹائم, اور میرے والد وہاں اس میں شامل تھے. اور اس لیے آئی فیل ویری پراؤڈ, اٹس اے ڈے ٹو سیلیبریٹ. اور یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے اٹ ہیز گیون اے بوسٹ ٹو دوز فیلنگس. اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ بوتھ سویلین اینڈ ملٹری ڈیزروز کریڈٹ. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ جب اکٹھے مل کے چلتے ہیں تو اس میں اوور آل کنٹری کو کیسے آگے آپ ایڈوانس کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے اور اتنی جو مفید انفارمیشن ہے, ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے, ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو ویری مچ, یہ آپ کو بلانے کا بھی شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ مکہ ایگریمنٹ کس طرح سے کام کرے گا. ابھی تو اس میں 3 ممالک ہیں لیکن اس کی باؤنڈریز نہیں ہے, دوسرے ممالک جو ہے وہ بھی آ کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں آئے گی. 14 اگست کو بھی پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ آنے والا ہے, جس کے بارے میں ہمارے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا تھا. تو مجھے بھی اس کا انتظار ہے, امید ہے کہ آپ سب کو بھی اس کا انتظار ہوگا. دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.